بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے سبق کے اندر ہم ادغام اور اقلاب کے دو قاعدے ذکر کر چکے ہیں، جو کہ انتہائی اہم قاعدے تھے، انتہائی اہم سبق تھا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس کو یاد کر چکے ہوں گے اور پڑھ چکے ہوں گے۔ تو اسی طرح آج کے سبق کے اندر بھی ہم کچھ اہم قاعدوں کا ذکر کریں گے۔ میم ساکن کی 3 قواعد کو ہم پہلے پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 1، یہ اخفاء کا قاعدہ ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں اخفاء مع الغنہ ہوگا، جیسے ربہم بہم۔ یہ دیکھو میم ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفاء ہوگا، غنہ بھی ساتھ ہوگا۔ اس اخفاء کو اخفاء شفوی کہا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 2، ادغام کا قاعدہ۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو دونوں میم کو ایک کر کے ادغام مع الغنہ سے پڑھیں گے، جیسے لہم ما یشاؤون۔ دیکھو لہم کے اندر میم جو ہے ساکن ہے، آگے پھر میم آ رہا ہے، تو ہم دونوں کو ملا کر ایک کر کے اس کے بعد اس پر غنہ کریں گے۔ تیسرا قاعدہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اظہار کریں گے، جیسے لکم دینکم۔ یہاں پر غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ کیوں کہ میم ساکن ہے، اور اس کے بعد جو ہے با اور میم میں سے کوئی حرف آ جائے، کوئی اور حرف آ جائے، با میم کے علاوہ کوئی اور حرف، یعنی میم ساکن ہو لیکن با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف اس کے بعد آ جائے تو وہاں پر ہم اظہار کریں گے، جیسے یہاں پر یہ مثال دی ہے انہوں نے۔ حمزہ وصل کی تعریف۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حمزہ وصلی اور ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی جو ہے یہ گر جاتا ہے، یہ حرف کے درمیان اگر آ جائے، ماقبل پہلے والے حرف اگر متحرک ہو تو درمیان میں حمزہ وصلی گر جاتا ہے، جبکہ حمزہ قطعی کبھی نہیں گرتا۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ حمزہ وصل وہ حمزہ جو کلمے کے شروع میں آئے اور اگر اس سے پہلے کوئی حرف متحرک آ جائے تو اسے نہ پڑھا جائے گا۔ متحرک مطلب حرکت والا حرف، یعنی حمزہ سے پہلے حرکت والا حرف ہو۔ حمزہ جو ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ الف کی شکل میں تو ہوتا ہے، لیکن اس پر حرکت آئے، جب حرکت آئے نا الف کی شکل والی چیز پر، تو وہ ہمیشہ حمزہ کہا جائے گا۔ تو وہاں پر جو ہے اسے نہ پڑھا جائے گا۔ جیسے انصر میں حمزہ وصل ہے، اگر اس سے پہلے حرف متحرک آئے تو یوں پڑھیں گے ونصر۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم حمزہ کو گرا دیں گے، تو یہ حمزہ کیا ہوا؟ حمزہ وصلی ہو گیا۔ نون قطنی کا قاعدہ۔ اچھا، نون قطنی، تنوین کے بعد جب حمزہ وصل ہو تو وہاں ایک چھوٹا سا زیر والا نون لگا کر اگلے حرف سے ملاتے ہیں، اور تنوین کی صرف ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے۔ اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں، جیسے لمزۃ الذی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کافی جگہ پہ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے ہمیشہ کیا کہیں گے؟ تنوین کے بعد اگر جب حمزہ وصل ہو تو وہاں تنوین کے بعد حمزہ وصل ہونا، تنوین کے بعد، تو وہاں پر چھوٹا سا نون جب آئے گا تو اس کو نیچے زیر لگا کر اگلے حرف سے ملاتے ہیں، اور تنوین کی صرف ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے۔ اب دیکھو لمزۃن، یہاں پر تنوین تھا نا، اور اس کے بعد جو ہے حمزہ وصل آ رہا تھا، نون سے الگ آگے دیکھو آپ کو حمزہ آ رہا ہے، تو تنوین کے بعد حمزہ آ رہا تھا، حمزہ وصل، تو اس کو ہم درمیان میں نون لگایا، ہم نے اس کو زیر دیا، اور جو پہلے تنوین تھا اس کو ہم ایک حرف سے بدل دیں گے، تو یہ نون پڑھیں گے پھر اس کو۔ آگے آ رہا ہے لام کے قواعد۔ لام کے قواعد، تو اس کے متعلق جو ہے ایک ہی قاعدہ ہے، اس میں جل جلالہ مطلب اللہ کے نام، اگر لام کے سے پہلے زیر ہو اللہ کے نام میں تو ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ۔ دیکھو
لفظ اللہ سے پہلے جو ہے میم کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے بسم اللہ. اور اگر اس میں جل جلالہ یعنی اللہ کے لام سے پہلے زیر یا پیش ہو، زبر یا پیش ہو، تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، جیسے اللہ، علیہ اللہ، نار اللہ. بس یہ قاعدہ ہے، یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہو تو ہمیشہ اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اگر زبر پیش ہو تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اور اگر لفظ اللہ کے علاوہ، لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی ہر جگہ لام کو باریک پڑھیں گے، چاہے اس پر کوئی بھی حرکت ہو. سمجھ آئی؟ یعنی لفظ اللہ کے علاوہ باقی جب بھی ہم لام کو پڑھیں گے تو اس کو باریک پڑھیں گے، کوئی بھی حرکت ہو اس پر. تمام قواعد کا قرآن پاک سے خوب اجرا کرایا جائے تاکہ بچوں کی جو ہے بنیاد ہی مضبوط ہو. یعنی جتنے قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں کل کے سبق میں، آج کے سبق میں، اس سے پہلے سبق میں، تو آپ لوگوں پر لازم ہے کہ اس پر جو ہے یہ آنے والے جو اسباق ہے اس میں خوب مشق کرایا جائے تاکہ اچھی طریقے سے ازبر آپ لوگوں کو یاد ہو، کبھی مسئلہ نہ بنے آپ لوگوں کو. تو انشاءاللہ قرآن کریم سے کی سیکھنے سے اور سمجھنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ لوگ ان اسباق کو اچھی طریقے سے یاد کریں اور پڑھیں. آگے یہ آ رہا ہے خاتمہ اجزاء قواعد ضروریہ. یہاں پر آپ لوگوں نے صرف مشق کرنا ہے بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاء ملائکۃ انا اعطینا. یہاں پر جتنے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں قواعد، بس ان قواعد کو یہاں پر آپ لوگوں نے دہرانا ہے. یہ کافی آگے بہت بڑا مشق ہے جو کہ 3-4 صفحوں پر انہوں نے ذکر جو ہے وہ لایا ہے، لیکن ہم تو مختصر کریں گے، ہمارے پاس وہ نہیں ہوتا. تو آج کا سبق کتنا ہی ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.